بالکل 2 اور 2 4 کی طرح لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ جب تک مسلمان مکہ المکرمہ میں تھے وہاں مظالم سہ رہے تھے اور حکم تھا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، فاعفوا واصفحوا کہ معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ یعنی ابھی تمہیں ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، یہاں مظالم سہتے رہو، ابھی ظالم کے دانت توڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اس کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے اور ایک چھوٹی سی ریاست مسلمانوں کی قائم ہو گئی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اب ان لوگوں کو قتال کی اجازت دی جاتی ہے کہ یقاتلون بانہم ظلموا، جن سے جھگڑا کیا جا رہا تھا، لڑائی کی جا رہی تھی، جنگ کی جا رہی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اجازت دی جاتی ہے کہ جواب دیا جائے۔ کیوں؟ بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ان پر مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ جو اس طرح کی مظلومانہ قوم ہو کہ جو اپنی زمین جائیداد ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے کسی دوسری جگہ آ کر بس رہی ہو، تو وہ کیسے مقابلہ کرے گی ظالموں کا آخر؟ تو آگے بتایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اس لیے کہ اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ غزوہ بدر میں بس مسلمان 313 ہیں اور کافروں کی تعداد 1000 ہے، اور وہ پورے اس ہتھیاروں کے ساتھ مسلح ہو کر آئے ہیں اور مسلمان نہتے ہیں، ان کے پاس سامان جنگ کچھ بھی نہیں ہے، صرف 8 تلواریں ہیں، 6 زرہیں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہے، یہ سامان جنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور ان کو کامیاب کیا، جبکہ مسلمان نہیں چاہ رہے تھے کہ اس وقت جنگ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطری خوف رکھا ہے، ایک ڈر رکھا ہے، اس خوف اور ڈر کی وجہ سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ کچھ تو آگے بالکل نکل رہے تھے، لیکن کچھوں کے دلوں کے اندر خوف تھا، اور یہ خوف ایک فطری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ ان القی عصاک، کہ اپنے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال القیہا یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعى۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ لاٹھی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس سے میں یہ کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو زمین پر ڈال دیجئے۔ جیسے زمین پر ڈالی تو ایک دم وہ اژدہا بن گئی، سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ لاٹھی ہی ہے، بس آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ سانپ بھی بن سکتی ہے، معجزہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہاتھ میں لی تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ تو یہ ایک فطری خوف اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھا ہے کہ سامنے 1000 کا لشکر ہے اور ادھر مسلمان 313 ہیں، صرف ان 313 نے 1000 کا مقابلہ کرنا ہے، تعداد بھی ان کی زیادہ، دوسرے یہ کہ وہ مسلح ہو کر آئے ہوئے ہیں، سارا سامان جنگ ان کے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک فطری طور پر ایک گھبراہٹ اور ایک ڈر ہوتا ہے، اسی کا یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم چاہ نہیں رہے تھے لڑنا، لیکن اللہ تمہیں کھینچ کر یہاں پر لایا ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ ان نہتوں کو ان کے اوپر غالب کر دے اور ان مسلح کو مغلوب کر دے، تاکہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے، اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ حق والے ہیں۔ لہٰذا اس حق کو اختیار کرو اور غور و فکر کرو، اس طرف آ جاؤ۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ کما اخرجک، جیسا کہ نکالا آپ کو، ربک، آپ کے رب نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ نکالا۔ یعنی آپ خود نکل کے نہیں آئے مدینہ سے، بلکہ اللہ نے آپ کو نکالا ہے بدر کی طرف۔ خود آپ نے کوئی پلان نہیں بنایا، یہ اللہ کا پلان پہلے سے بنا ہوا تھا اور اللہ آپ کو نکال کر لایا ہے۔
اوپر بیان کیا گیا تھا ایمان والوں کی صفات کو، اس کے بعد آخر میں ان سے ایک وعدہ تھا کہ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑے درجات ہیں، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے اور جنت میں ان کے لیے درجات ہوں گے۔ تو یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا جنت کا اور جنت کے درجات کا اور پھر مغفرت اور بخشش کا اور عزت کی روزی کا، ابھی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے یہ بالکل سچا ہے، ایسا ہوگا، تمہیں عزت کی روزی دی جائے گی، جنت ہے اور جنت کی ساری نعمتیں ہیں وہ سب تمہیں دی جائیں گی، جس طریقے سے کہ اللہ نے تم سے غزوہ بدر میں مدد کا وعدہ کیا تھا، نصرت کا وعدہ کیا، اور پھر اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم نے اپنی آنکھوں سے اس مدد کو اور اس نصرت کو دیکھ لیا۔ جیسے اللہ نے غزوہ بدر پر کیے جانے والے وعدے کو پورا کیا، اسی طرح اللہ کا یہ وعدہ بھی پورا ہوگا جو ایمان والوں سے، مومنوں سے اوپر کیا گیا ہے۔ یہ ہے تشبیہ جو یہاں دی نا، کما اخرجا کا، جیسا کہ یعنی اسی طرح یہ اوپر والا وعدہ پورا ہوگا جیسے یہ غزوہ بدر والا وعدہ پورا ہوا ہے کہ کما اخرجک ربک، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اور بے شک فریقا من المؤمنین، ایمان والوں کی ایک جماعت، ایمان والوں کا ایک گروہ، لکارہون، اس کو ناپسند کر رہا تھا۔ یہ کچھ لوگ تھے جو کچھ کم ہمتی دکھا رہے تھے، اور یہ کم ہمتی جو ہے میں نے بتایا کہ ایک فطری چیز تھی کہ سامنے 1000 کا لشکر اور ادھر یہ 313 ہیں، یعنی وہ 3 گنا سے بھی زیادہ ہیں، اور اسی طریقے سے وہ مسلح ہو کر آئے ہیں، یہ نہتے ہیں، تو یہ ایک فطری خوف اور ڈر تھا، اس کی وجہ سے یہ ناپسند کر رہے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایمان والوں سے میں سے ایک گروہ ناپسند کر رہا تھا۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے معاملے میں، حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، یعنی سوال کر رہے تھے ایمان والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہمیں ابو جہل کے لشکر سے 2 ہاتھ کرنے ہیں، ان سے ٹکرانا ہے، تو کیا اسی حالت میں ہم ٹکرائیں گے جس حالت میں ہم نکلے ہیں، یا ہم کو اجازت دی جائے گی کہ ہم دوبارہ مدینہ جائیں اور جا کر ہمارے گھروں میں جو سامان جنگ ہے، تلواریں، نیزے وغیرہ، کلہاڑیاں وغیرہ، وہ لے کر آئیں جیسے کہ وہ ادھر سے تیار ہو کر آئے ہیں، ہم بھی تیاری کر کے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسی حالت میں جانا ہے، اب ٹائم نہیں رہا کہ واپس جائیں اور جا کر مدینہ سے سامان لے کر آئیں، نہ، بلکہ جو ہمارے پاس ہے اسی کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے۔ تو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہم جنگ کریں گے، کس طریقے سے ہم غالب آئیں گے اور وہ مغلوب ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا یجادلونک فی الحق، یہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں، بعدما تبین، بعد اس کے کہ حق ان کے لیے ظاہر ہو چکا تھا، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں موت کی طرف چلایا جا رہا ہے، وہ چل نہیں رہے ہیں بلکہ انہیں موت کی طرف چلایا جا رہا ہے، وہم ینظرون، اور وہ اپنی کھلی آنکھوں اپنے سامنے موت کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ اندازہ لگائیں، آپ بھی تصور کریں، غور کریں آپ کہ سامنے 1000 کا لشکر ہو اور وہ بھی مسلح ہو کر آیا ہے، اور ادھر جو ہے صرف 313 اور نہتے ہیں، تو کیا مقابلہ ہوگا، کس طرح مقابلہ ہوگا؟ یہ تو بالکل ایسے جیسے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینا اور سامنے سامنے بالکل موت کی طرف جانا ہے، ظاہری اعتبار سے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ باقی اللہ کی مدد تو الگ چیز، لیکن یہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایسا تھا، گویا کہ انہیں موت کی طرف چلایا جا رہا ہے، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور وہ سامنے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، گئے تھے مسلمان ابو سفیان کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن ادھر سے اب مکہ سے ایک لشکر آ گیا ابو جہل کا جو بالکل مسلح ہو کر آ رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے دونوں لشکروں میں سے، دونوں قافلوں میں سے ایک پر غالب آنے کا مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم کسی ایک پر غالب آ
آ جاؤ گے، ابو سفیان کے قافلے پر بھی غالب آ سکتے ہو، اور اسی طرح ابو جہل کے ساتھ اگر مقابلہ ہوا اس پر بھی تم غالب آ جاؤ گے۔ آپ بتاؤ تمہیں کون سے پر غالب آنا ہے؟ تو اس وقت ہر ایک کے منہ میں بس وہی دیکھ کے کہ یہ ابو سفیان کا قافلہ ہے، اس میں تو 40 آدمی ہیں اور مال و دولت بھی خوب ہے، تو دلوں میں یہی بات آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ مقابلہ ہو تو اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں مشقت کم ہو اسی کو وہ پسند کرتا ہے، جس میں آسانی ہو اسی کو وہ پسند کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ جو آسانی یعنی دو اگر امر ہیں، ایک مشکل ہے اور ایک آسان ہے، ان میں سے آسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات میں جہاں اختیار دیا گیا مشکل اور آسان میں، آسانی کو آپ نے پسند کیا ہے، اور آسانی ہی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور یہ بتایا کہ لوگوں کو مشقت اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے جس میں آسانی تھی اسی کو لوگ پسند کر رہے تھے، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا، اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ وہ حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کرنا چاہتا تھا، ثابت کرنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھینچ کر لے جا رہا تھا ابو جہل کے لشکر کی طرف، ورنہ تو ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس پر بھی اللہ تعالیٰ قابو دے سکتا تھا، وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ابو سفیان کے قافلے پر اگر مسلمان غالب آتے تو اس سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا یہ ظاہر نہ ہوتا، بلکہ لوگوں کے سامنے یہ بات آتی کہ یہ 313 تھے، وہ 40 تھے، کیا مقابلہ؟ کچھ بھی مقابلہ نہیں ہے، اور وہ تجارتی قافلہ تھا، یہ تو کچھ نہ کچھ تیاری کر کے آئے ہوئے تھے، تو حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا ظاہر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے پروردگار کھینچ کر لایا کہ ابو جہل جس لشکر کو لے کر آ رہا ہے اس کا تمہیں مقابلہ کرنا ہے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے۔ اسی کو اللہ بیان فرما رہے ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، احدى الطائفتین، دونوں گروہوں میں سے ایک کا، انها لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہے، یعنی دونوں گروہوں میں سے ایک پر اللہ تم کو غالب کر دے گا اور اس کو مغلوب کر دے گا۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم یہ چاہ رہے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، ان غیر ذات الشوکۃ، کہ وہ گروہ جس میں کانٹا نہ لگے، وہ گروہ جس میں کانٹا نہ لگے، وہ جماعت جس میں کانٹا نہ لگے، تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو۔ اور یہ کون سی جماعت تھی؟ ابو سفیان کا جو قافلہ تجارتی قافلہ تھا، تم یہ چاہتے تھے کہ وہ تمہارے لیے ہو، تمہیں اس پر غالب کر دیا جائے اور ان کو مغلوب کر دیا جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کر دے اپنے کلمات کے ذریعہ سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کو کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ وہ حق کو ثابت کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو مٹا دے، باطل کو ختم کر دے، باطل کا باطل ہونا ظاہر کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اس کو ناپسند کر رہے تھے، یعنی مکہ والے کہاں چاہتے تھے کہ وہ مغلوب ہوں، لیکن اللہ ان کو مغلوب کرنا چاہتا تھا اور اللہ حق کو غالب کرنا چاہتا تھا، اس لیے پروردگار تمہیں کھینچ کر یہاں بدر میں لے آیا ہے، اور اس لیے پروردگار تمہیں نہتے ہونے کی حالت میں لے کر آیا ہے، تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ واضح طور پر ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی سامان جنگ تھا ہی نہیں، تعداد بھی کم اور سامان جنگ بھی ان کے پاس نہیں، یہ کیسے غالب آ سکتے تھے؟ تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو یہ کسی بھی صورت میں غالب نہیں آ سکتے تھے، ہاں اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اسی لیے غالب آئے ہیں، یہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور پھر اللہ نے ظاہر کر دیا۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اب جب مسلمانوں نے مشورے کے طور پر طے کر لیا کہ ہمیں ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہی ٹکرانا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے،
تو اس کے بعد پھر جب میدان میں پہنچے وہاں دیکھا کہ جو اچھی جنگ کے قابل جگہ تھی اس پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے، اسی طریقے سے پانی پر بھی ان کا قبضہ ہو چکا ہے، اور ادھر مسلمان جس طرف میں ہیں یہ ادھر ریت ہی ریت ہے، اور دوسرا یہ کہ پانی بھی نہیں ہے۔ تو اب اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں، اور یہی ہے کہ مسلمان کے اپنے بس میں جتنا ہو اتنا کر لے، اس کے بعد پھر اللہ پر اس کا بھروسہ ہو اور اللہ سے مدد مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے، نہ اپنی طاقت پر بھروسہ ہو، نہ اپنے اسباب جو ظاہری اسباب ہیں ان پر بھروسہ ہو، نہ تعداد پر بھروسہ ہو، بلکہ بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر۔ لیکن اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کرنا ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر یہاں آگے کہ اللہ یہ ایک مٹھی بھر جماعت تھی، اس کو لے کر میں حاضر ہو گیا ہوں، اب مدد کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ اگر یہ آج ان کو ختم کر دیا گیا تو پھر لن تعبد ابدا، اس کے بعد آپ کی کبھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس طرح آپ دعا کرتے ہیں، اسی کا یہاں تذکرہ ہے۔ استستغیثون ربکم، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، رب سے فریاد کر رہے تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھی اس پر آمین کہہ رہے ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ استستغیثون ربکم، جس وقت کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ ایک تو اللہ کی طرف سے مدد آئی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ بارش ہو گئی اور بارش کے نتیجے میں پھر وہ جگہ لڑنے کے قابل ہو گئی، اسی طریقے سے پانی کا بھی انتظام ہو گیا، یہ اللہ کی مدد آئی۔ اور اس کے بعد دوسری اللہ کی جو غیبی مدد آئی ایک، وہ یہ اللہ کی نصرت ظاہر ہوئی کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا مسلمانوں کے دلوں کو جمانے کے لیے۔ اس کا تذکرہ ہے کہ فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اور اس نے یہ وعدہ کیا انی ممدکم کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بالف من الملائکۃ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، مردفین جو لگاتار اتر کر آئیں گے، ایک کے بعد دیگر، ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک، اس طرح اتر کر آئیں گے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے میں تمہاری مدد کروں گا۔ پیچھے ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے ہیں، وہاں ہے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے جنہیں اتارا جائے گا آسمان سے، ان سے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اسی طریقے سے اس سے اگلی آیت میں ہے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہاں 1000 کا تذکرہ ہے، وہاں پہلے 3000 کا تذکرہ، اس کے بعد پھر 5000 کا تذکرہ ہے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے اترنے کا وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے میں اتاروں گا تمہاری مدد کے لیے، کیونکہ سامنے جو دشمن کا لشکر تھا وہ 1000 افراد پر مشتمل تھا، تو کہا 1000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 کا وعدہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین کا جو لشکر تھا وہ مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو میں فرشتے 3000 اتاروں گا، اب تمہاری تعداد ان سے اور 3 گنا گویا زیادہ ہو جائے گی ان کے مقابلے میں۔ پھر جب یہ خبر پھیلی کہ مشرکین کے لشکر کے لیے پیچھے سے کوئی اور بھی امداد لے کر آ رہا ہے اور فوج آ رہی ہے ان کی مدد کرنے کے لیے، تو مسلمان گھبرائے۔ اس پر پروردگار نے 5000 کا وعدہ کیا کہ اگر وہ آئیں گے میں ادھر سے 5000 فرشتے اتاروں گا تمہاری مدد کے لیے، اس لیے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بالف من الملائکۃ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، مردفین جو لگاتار اتریں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ جو فرشتے اتارنے کی بات ہوئی، اللہ نے وعدہ کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں خوشخبری دینے کے لیے ہے۔ وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے نہیں بنایا اس کو، یعنی فرشتوں کے اترنے کے وعدے کو اللہ نے نہیں بنایا، الا بشرا، مگر خوشخبری۔ اس میں تمہارے لیے خوشخبری کہ جب فرشتے مدد کے لیے آئیں گے تو اب یقین ہو گیا کہ اب تو فتح ہمیں ہوگی ہی، لہٰذا ہمیں اب پوری ہمت کے ساتھ لڑنا چاہیے، اب کم ہمتی کا ہمیں ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔
تو یہ اللہ نے خوشخبری کے لیے، بشارت کے لیے فرشتوں کو اتارنے کا وعدہ کیا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے اللہ نے فرشتے اتارے ہیں، ورنہ ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کی جو بستیاں تھیں، ان کو ایک ہی فرشتے نے اپنے ہاتھ پر اٹھایا، ایک پر پہ اٹھایا اور آسمان کے قریب لے جا کر وہاں سے اس کو پلٹ دیا، تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا ان سب کے لیے۔ لیکن اللہ نے 1000 کا وعدہ کیا، پھر 3000 کا، پھر 5000 کا۔ یہ صرف مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ فرشتے آ کر لڑیں گے اور آ کر جنگ کریں گے، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ فرشتے کچھ اختیار رکھتے ہیں، نہ، بلکہ فرشتوں کو صرف تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اتارا گیا ہے، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، وَمَن نَّصْرُ، اور نہیں ہے مدد، إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مگر اللہ کے پاس سے۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ نے مدد کی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تم چاہ رہے تھے کہ ہمیں وہ ابو سفیان کا قافلہ ملے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ نہیں، ابو جہل کے لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو۔ کیوں؟ تاکہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے، یہ اس کی حکمت تھی، اس لیے وہ تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے، بے دینی سے، گمراہی سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ۔